ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی سب سے بڑی مسجد، جسے آپ سبھی حضرات بابری مسجد کے نام سے جانتے ہیں، اللہ نے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو عطا کیا تھا، ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مسلمان اس چیز کی قدر نہیں کر سکے، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے اس نعمت کو نکال کر کے غیروں کے ہاتھوں میں ڈال دیا، غیروں کے جھولی میں ڈال دیا۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ اس کے جو بانی ہے، اس کے جو فاؤنڈر ہیں ظہیر الدین محمد بابر، بابری مسجد کو بنانے والا ظہیر الدین محمد بابر نامی شخص ہے، جو ہندوستان کا بادشاہ گزرا۔ اس کے ایک سپہ سالار تھے جس کا نام میر باقی تھا۔ ظہیر الدین محمد بابر کا سپہ سالار میر باقی تھا، جنہوں نے مسجد کو بنایا اور ظہیر الدین بابر کے نام کیا۔ اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی اور اس مسجد کے کام کو مکمل کیا گیا 1528 یا 1527، مطلب 1527 یا 1528 کو اس کی بنیاد رکھی گئی ہندوستان کے اندر۔ وہ جس جگہ کے اندر اس کی بنیاد رکھی گئی ابھی ایودھیا کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اس وقت جو تھا فیض آباد ڈسٹرکٹ ہوا کرتا تھا اور ایودھیا ایک گاؤں کی شکل میں ہوا کرتا تھا۔ فیض آباد ڈسٹرکٹ تھا اس وقت، لیکن ظالموں نے ظلم کی بنا پر، مسلمانوں سے دشمنی کی بنا پر اور مسلم نام ہونے کی بنا پر ان لوگوں نے، حکومت نے فیض آباد نام کو صرف گاؤں تک محدود رکھا اور ایودھیا کو ڈسٹرکٹ کی شکل میں نام دے دیا۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ جب 1527 یعنی 1527 یا 1528 کو اس کی بنیاد رکھی گئی، ایک بہت بڑی مسجد تھی، بہت بڑی آبادی اس کے اندر آ سکتی تھی۔ اس مسجد کی خاصیت کیا تھی؟ اس مسجد کی خاصیت یہ تھی کہ وہ کتنی بھی گرمی کیوں نہ ہو، وہ مسجد ہمیشہ ٹھنڈ رہا کرتی تھی۔ اور اس مسجد کی دوسری خاصیت یہ تھی کہ کتنا بھی بے سرا اور بھونڈا آواز والا شخص نماز پڑھائے یا پھر اللہ اکبر کا لفظ ادا کرے یا کوئی ورڈ ادا کرے، تو مسجد سے ایک دم سریلی آواز اور اچھی آواز، کوئل کی آواز نکلتی تھی اس مسجد سے۔ اور تیسری چیز کیا تھی؟ اس مسجد کے اندر مائک لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، گیٹ سے بھی کوئی بھی انسان ایک اچھی آواز میں اس مسجد کی آواز کو سن سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اے لوگوں سنو، نیک، صالح اور معتبر شخص وہی ہے جس کا دل اللہ کی یادوں سے تازہ رہے اور اللہ کی مسجدوں سے لگے رہے، وابستہ رہے۔ 7 شخص کل حشر کے میدان میں ایک ایسی جگہ میں ہوگا جو سائے میں ہوگا، اس میں سے ایک شخص ایسا بھی ہوگا کہ جس کے دل مسجد سے جڑے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت مسلمانوں کے ہاتھوں میں دیا، مسلمانوں کی جھولی میں دیا، لیکن مسلمانوں نے اس کی قدر نہیں کر سکی۔ مسلمان اس کو ایک نن مسلم اور غیروں کے ہاتھوں میں ڈال دیا، غیروں کی جھولی میں ڈال دیا، جو ہماری آج مسجدوں کو بالکل مسمار کر دیا، منہدم کر کے اب اسے رام مندر بنانے کی شکل بنانا چاہتے ہیں، ڈھالنا چاہتے ہیں۔ میں آپ سبھی کو بتاؤں، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں اسلام کے اندر داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ادھورے نہیں۔ اسلام ادھورے پن کو بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ آدھے حصہ، آدھا بڑی نصف جسم آپ گدھے کا رول اختیار کریں اور آدھا جسم آپ گھوڑے کا رول اختیار کریں تو اللہ بالکل برداشت نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے اگر تجھے اسلام کے اندر داخل ہونا ہے تو شریعت پوری، محمد پورا، اللہ پورا، دھرم پورا،
ریلیجن پورا قرآن پر عمل کرنا ہے تو پورے کے پورے عمل کرو. ادھورا تم چاہو گے کہ میں ادھر بھی ایک پاؤں اس کشتی میں بھی رکھوں اور دوسرا پاؤں اس کشتی میں بھی رکھوں. اللہ بالکل اس بات کو برداشت نہیں کرتا. میرے دوستو، جب 1528 یا 27 کو اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اس وقت ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا. غیروں کے قبضے یعنی کہ انگریزوں کے قبضہ میں یہ دیش تھا. اور اس وقت مسلمانوں نے ایک آواز اٹھائی تھی کہ انگریزوں کو بھگایا جائے، انگریزوں سے اس دیش کو خالی کیا جائے، انگریزوں سے اس دیش کو آزاد کیا جائے. تو انگریز نے سمجھ گیا کہ مسلمانوں کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، مسلمانوں کے پاس ایمان کی طاقت ہے، لہٰذا اس امن و سکون اور سونے کی چڑیا جیسے دیش کو ہمیں 2 حصے میں تقسیم کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہم غالب ہو سکتے ہیں. اگر ہم نے اس کو ڈیوائیڈ نہیں کیا، ڈیوائیڈ رول نہیں کیا، تو اس وقت ہمیں ہندوستان کے اندر سے بھگا دے گا. تو انہوں نے ایک شوشہ چھوڑا، انگریزوں نے ایک شوشہ چھوڑا. وہ کیا چھوڑا؟ ہندوؤں سے کہا کہ یہ رام کا استھان ہے، رام کا ڈیتھ پلیس ہے، یہاں پر رام نے، شری رام جی نے یہاں پر جنم لیا ہے، لہٰذا یہ مندر، یہ مسجد جو ہے، بابری مسجد جو ہے، اس کو بابر نے مندر توڑ کر کے مسجد بنایا ہے. لہٰذا تم لوگوں کو مندر چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کون کہے گا کہ مجھے مندر نہیں چاہیے؟ سبوں نے کہا کہ ہاں مجھے مندر چاہیے. تو اس نے کہا اگر مندر تم چاہتے ہو تو مسجد کو توڑنا پڑے گا، مسجد کو توڑ کر کے مندر تمہیں بنانا پڑے گا. کہا میرا ساتھ کون ہوگا؟ حکومت تو آپ کی ہے. کہا حکومت تمہارا بالکل سپورٹ کرے گی، حکومت تمہاری سپورٹ کرے گی. اور اس انگریز نے کہا، اس وقت سب سے پہلی بات، پہلی آواز جو اٹھی تھی مسجد کے نام پر 1853 کو اٹھی تھی، یعنی 1853 کو سب سے پہلی آواز اٹھی تھی. کیا؟ مسجدوں کو توڑ کر کے، یہ مسجد جو ہے یہ مندر کو توڑ کر کے مسجد بنائی گئی ہے، لہٰذا مسجد کو توڑو، یہاں پر رام مندر کو بناؤ. 1853 کے اندر، 1853 کے اندر سب سے پہلی بات اٹھی تھی کہ مسجد یہاں پر نہیں، یہاں پر مندر تھی. تو اس وقت کا جو انگریز جج تھا، یہ سلسلہ چلتا رہا. آخرکار یہ 1859 تک یہ جھگڑا چلا، 1859 تک یہ جھگڑا چلا. تو اس وقت کا جو جج ہوا کرتا تھا، جو حکومت تھی دیش کی آزادی سے پہلے، کون تھا وہ؟ انگریزوں کی حکومت تھی. انگریز جج نے یہ کہا کہ دیکھو ہم 1859 کو اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اندر والا حصہ بابری مسجد کا جو اندرونی حصہ ہوگا وہ مسلمانوں کا ہوگا، اور جو باہری حصہ ہوگا مسجد کے باہر کی وہ ہندوؤں کا ہوگا. وہاں پر ہندو اپنا پوجا پاٹ کر سکتے ہیں، لیکن بابری مسجد کی جو اندرونی حصہ ہوں گے وہاں پہ صرف مسلمانوں کا حق ہوگا. اب جبکہ یہ مسجد صرف اور صرف مسلمانوں کی تھی، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ظہیر الدین محمد بابر اور میر باقی نے بنایا تھا. اب اس مسجد کے اندرونی حصے کو، یعنی 1859 کے اندر اس مسجد کے اندرونی حصے کو مسلمانوں کے نام کیا، اور اس بابری مسجد کے باہری حصے کو ہندوؤں کے نام کیا. باہر کے اندر پوجا پاٹ کرتے تھے اور اندر میں نماز پڑھتے تھے. لیکن آخرکار ایک ایسا رہا کہ مسلمان اپنے ایودھیا کے مسلمان، فیض آباد کے مسلمان اپنے خواہشات میں محو ہوتے گئے، اپنے خواہشات میں مٹتے گئے اور اپنے آرزوؤں میں بالکل شرمسار اور ڈوبتے گئے. تو انہوں نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا، اللہ کی عبادت کرنے کو چھوڑ دیا، اللہ کی اس مسجد کو، بابری مسجد کو ویران کر دیا. ہفتوں نماز نہیں ہوتی تھی اس مسجد کے اندر، صرف جمعے کی اذان ہوتی تھی، جمعے کی نماز ہوتی تھی. جو آپ نے، بابر نے اتنی بڑی مسجد بنائی، اب جب جا کر کے آپ اس کے جو ہے اولاد میں سے آئے، آپ اس کے حکومت میں سے آئے، جب آپ اس کی عبادت کرنے والے ہوئے، تو کیا آپ ایک مؤذن، ایک امام بھی طے نہیں کر سکتے تھے؟ اس مسجد کے اندر نہ تو کوئی امام تھا، نہ تو کوئی مؤذن تھے جو اس مسجد کے اندر اذان دے سکے، جو اس مسجد کے اندر نماز پڑھا سکے. اور اللہ نے کہا اے لوگوں سنو، لئن شکرتم لازیدنکم
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اے منش سنو، اے دیش میں بسنے والے، اس پرتھوی پر بسنے والے سنو، اگر تم نے میرا شکریہ ادا کیا تو میں تمہاری نعمتوں کے اندر اضافہ کروں گا، بڑھاؤں گا، اور اگر آپ نے ہماری نعمتوں کی ناشکری کی تو ہم تجھے زبردست عذاب دیں گے۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ اس مسجد کو، ایک بڑی مسجد جو بابر نے، آپ کے شاہ بابر نے آپ کے نام کیا تھا، اس مسجد کو آپ نے ویران چھوڑ دیا۔ وہ مسجد سسک سسک کر کہہ رہی تھی، اے لوگوں سنو، ہندوؤں کو تو اس کا حق مل گیا، وہ تو پوجا پاٹ کرتے ہیں، لیکن میرا سینہ چاک ہوتا ہے۔ اے لوگوں سنو، میں بھی بابری مسجد ہوں، میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اے لوگوں سنو، میرے سینے کو پھاڑ کر کے یہ لوگ پوجا کرتے ہیں، میرے پیروں میں کانٹا چبھ ہوتے ہیں، لیکن تم مجھے دیکھنے کیوں نہیں آتے؟ تو کہاں تھے اس وقت مسلمان سوئے ہوئے؟ کہاں تھے اس وقت کے مسلمان سوئے ہوئے؟ کیا ہم صرف جمعے تک محدود ہیں؟ ہم صرف جمعے کے لیے جمعہ نماز پڑھنے کے لیے صرف پیدا کیے گئے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں صرف جمعہ کے لیے پیدا کیا گیا؟ اور جو یہ پنجگانہ نماز ہے، کیا اللہ نے چھوڑ دیا؟ ویکلی کہا گیا، ویکلی عبادت کیا کرو، صرف جمعے میں نماز پڑھا کرو، اس کے بعد چھوڑ دو، تکیہ میں گھسا کے چھوڑ دو، اس کو بڑے پیکٹ میں جو ہے پیک کر کے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ نے اسی وجہ سے ہمیں پیدا کیا۔ جب اب جا کر کے آپ کے ہاتھوں سے وہ مسجد چلی گئی تو بلیک ڈے مناتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے ہندوستانیوں پر، ایک تو اس مسجد کے لیے لڑائی کرتے، کیوں لڑائی کیوں کرنا؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ مسجد میرے آستھا ہے اور میری عبادت کی جگہ ہے۔ آپ اس وجہ سے لڑائی کرتے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنے کے لیے دیا جائے۔ آپ تو اس سے پہلے نماز پڑھتے بھی نہیں، اور ایسے سینکڑوں ہزاروں مساجد خالیاں ہیں، صرف جو ہے جمعے کے لیے لوگ سور کر بن کر آتے ہیں اور پنجگانہ نماز میں کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ سر کٹانے کے لیے تیار، لیکن سر جھکانے کے لیے تیار نہیں۔ مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی پل بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہم اس مسجد کے لیے سر تو کٹا سکتے لیکن سر جھکا نہیں سکتے۔ عجیب ہماری عبادت ہے، عجیب ہماری پریرنا ہے، عجیب ہم اپنے گاڈ کا پرے کرتے ہیں۔ وہ باہر کے اندر عبادت، وہ پوجا پاٹ کرتے، لیکن اندرونی حصہ خالی رہتا۔ آخرکار ایک دن ایسا آیا کہ 1949 کو، سبھی حضرات کو معلوم ہوگا کہ 1949 کو، اس رات کو ہندوؤں نے، نن مسلموں نے شری رام چندر جی اور سیتا میاں کی مورتی کو اندر میں رکھ دیا۔ کہاں پہ رکھا؟ ممبر کے جسٹ بغل میں رکھا، جسٹ کنارے پہ بازو میں رکھا۔ یہ امام صاحب کی جگہ ہے جہاں پر شری رام چندر جی کی مورتی کو رکھ دیا جاتا، سیتا میاں کی مورتی کو رکھ دیا جاتا، اور وہ کہتے کہ خود سے شری رام چندر جی اور سیتا میاں پرکٹ ہو گئی۔ بڑی عجیب بات ہے، اگر پرکٹ ہونا تھا تو کتنے سال، آپ ذرا غور کریں، آپ کہتے کہ 1528 کو اس مسجد کی بنیاد رکھی گئی تھی، یعنی بابری مسجد بنائی گئی تھی 1588، یعنی 1528 یا 1527 کو بنائی گئی تھی، اور مندر کو توڑ کر کے بنائی گئی تھی۔ یہ آپ کا تھاٹ ہے، آپ کا خیال ہے۔ تو اس وقت شری رام چندر جی، سیتا میاں کہاں چلے گئے تھے کہ ڈائریکٹلی 1500، 1600، 1700، 1800، 1949 کو ڈائریکٹلی پرکٹ ہوتے ہیں، یعنی 400 سال کے بعد شری رام چندر جی اور سیتا میاں پرکٹ ہوتے ہیں۔ اتنے دن سیتا میاں سب کہاں تھے؟ اگر آپ کہتے آپ ہی کے، انہی کے ویدوں میں، انہی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا، اور ہماری بھی کتابوں میں ہے لم یلد ولم یولد، تو آپ ذرا بتائیں کہ شری رام چندر جی کی ماں کوشلیا تھی کہ نہیں تھی؟ شری رام چندر جی کے باپ راجا دشرتھ تھے کہ نہیں تھے؟ شری رام چندر جی کے بھائی لکشمن تھے کہ نہیں تھے؟ شری رام چندر جی کی بیوی سیتا تھی کہ نہیں تھی؟ یہ تمام چیز ہونے کے باوجود آنکھوں پر پٹی ڈال کر کے کہ صرف ہم لیں گے تو بابری مسجد کو لیں گے تو لیں گے۔ یہی نہیں میرے دوستوں، 1949 کو جب بہت زیادہ فتنہ فسادات برپا ہوئے، بہت زیادہ لڑائیاں ہونے لگی، تو اس وقت تتکالی پی ایم تھے، جو پرانے لوگ ہوں گے اچھی طریقے سے یاد ہوگا کون تھا۔ اس وقت کا پی ایم ڈاکٹر جواہر لال نہرو تھے۔
انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تک جھگڑا ختم نہ ہو جائے، چونکہ دیش کو آزاد کرنا تھا، چونکہ اس وقت جو ہے امن و شانتی کو برقرار رکھنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا کرتے جب تک ہنگامہ لڑائیاں ہو رہی ہے تب تک بابری مسجد کے اندر تالا لگا دو گیٹ پر، نہ تو ہندو وہاں پر پوجا کرنے جائیں گے نہ تو مسلمان کو عبادت کرنے کے لیے جائیں گے، تالا لگا دو، اس کے اندر تالا لگا دیا گیا۔ اس وقت جو ڈاکٹر جواہر لال نہرو نے تالا لگا دیا، لیکن میرے دوستو بات یہی تک نہیں رکتی۔ اس وقت پھر ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سے ڈاکٹر جواہر لال نہرو نے یہ کہا تھا کہ جب یہ جھگڑا ختم ہو جائے تو اس وقت جو ہے تالا کھول دینا۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے کہا اپنی نوکری کو داؤ پر لگا کر میں نہیں کھول سکتا، کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ یہ رام کا آستھا ہے، رام کی جگہ ہے۔ میرے دوستو پتہ یہ چلا کہ سب لوگوں کا ہاتھ دال میں ڈوبا ہوا تھا، سب لوگ چاہ رہے تھے کہ یہاں پر رام مندر بنے۔ انہوں نے اپنے نوکری کو خطرے میں ڈال کر اور ڈاکٹر جواہر لال نہرو کی باتوں کو انکار کیا اور تالا نہیں کھولا۔ یہی تک بات نہیں رکتی۔ 1980 کے اندر، 1980 کے اندر جو بی جے پی کا سب سے بڑا لیڈر اور ادھیکش تھا، اس کا جو مرلی منوہر جوشی وہ نے، اور بی جے پی کی جو ریڑھ کی ہڈی تھی، مانند ریڑھ کی تھی، کون؟ لال کرشن اڈوانی اور اوما بھارتی، یہ تینوں نے مل کر کے ایک ریلی نکالا، بابری مسجد کے خلاف ایک ریلی نکالا کہ بابری مسجد کو توڑ دیا جائے اور یہاں پر صرف مندر بنائے جائے۔ یہ لڑائی چلتی رہی 1984 تک، یعنی 1984 تک یہ لڑائی چلتی رہی، یہ ریلی نکلتی رہی۔ پھر 1984 کو ان لوگوں نے فیض آباد کے کورٹ میں ان لوگوں نے اپلیکیشن دائر کی، اور اپلیکیشن دائر کر کے ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں مندر چاہیے، مسجد کو توڑ کر کے مندر بنانے کی اجازت دی جائے۔ وہاں کی حکومت، وہاں کے جج کون تھے؟ ایک نن مسلم تھے، وہاں کے وکیل بھی نن مسلم تھے، وہاں کے جو ماہر ارضیات ہوتے، جو زمین کو دیکھنے والے جو لوگ ماہر ٹیلنٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں نے دیکھ کر کے جگہ کو دیکھ کر کے 5 گھنٹے تک کورٹ کے اندر بحث بازی چلتی رہی۔ 5 گھنٹے تک کو دیکھ کر کے فیصلہ بحث کرتے کرتے آخرکار یہ جہاں تک پہنچے، جج نے کہا کہ وہاں پر کوئی بھی مندر نہیں تھی، وہااں پر آلریڈی مسجد تھی، لہذا مسجد ہی رہ گئی، مندر وہاں پر بنانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کون تھے فیض آباد کے عدالت کے جو جج کون تھے؟ وہی نن مسلم تھے۔ تمام لوگوں نے اس چیز کو ریفیوز کیا، ریجیکٹ کیا، انکار کیا، کہا میں نہیں مان سکتا۔ آخرکار یہ لوگ 1986 کو آ کر کے زبردستی اس کے اندر تالا توڑے، بابری مسجد کے تالا توڑے۔ حالانکہ یہ 295 آئی پی سی کے تحت جو ان لوگوں کو جیل ہونا چاہیے تھا، ان لوگوں کو سزا ہونی چاہیے تھا، 2 سال کی سزا، اور اوپر سے دنڈ بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن کوئی دنڈ نہیں ہوا۔ آخرکار یہ سلسلہ جہاں تک پہنچتا ہے کہ یہ جو ہم لوگ مناتے ہیں 6 دسمبر 1992 کو، یعنی 6 دسمبر 1992 کو یہ مسجد کو بالکل جو ہے شہید کر دیا جاتا ہے۔ ایک ایودھیا کے اندر ایک ندی ہے، سرجو نامی ندی ہے، وہاں پر 2 لاکھ نوجوانوں کو تیار کرتے ہیں۔ یہی اوما بھارتی، لال کرشن اڈوانی گجکر جی اور یہ لوگ تمام لوگ مل کر کے 2 لاکھ نوجوانوں کو تیار کرتے ہیں اور فورس کو اپلیکیشن دے دیتے ہیں کہ یہاں پر کوئی فورس نہیں آنی چاہیے۔ آخرکار پوری دنیا سے ہندو کو اکٹھا کرتے ہیں اسی سرجو ندی کے کنارے پر پوجا پاٹ کے بہانے پر۔ اصل تو اس کا مقصد مسجد کو توڑنا تھا، لیکن پوجا پاٹ کے بہانے پر 2 لاکھ نوجوانوں، بہادر نوجوانوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اکٹھا کر کے تینوں گنبد کو، بابری مسجد کے تینوں گنبد کو بالکل شہید کر دیا جاتا ہے، بالکل شہید کر دیا جاتا ہے۔ اور 6 دسمبر 1992 یعنی 6 دسمبر 1992 کو جو ہم بلیک ڈے مناتے ہیں، اسی وجہ سے مناتے ہیں کہ اس دن بابری مسجد کو شہید کیا گیا، اور اس میں 3000 مسلمانوں کی شہید ہوئی، لیکن کوئی کارروائی نہیں۔ اتنے لوگوں میں صرف 80 لوگوں کو پکڑا گیا، 80 لوگوں کو جیل کے سلاخوں کے اندر ڈالا گیا۔ یہ کیسا اندھا بنتا ہے، یہ کیسا کھیل ہے؟ اور کہتے اوپر سے مزید کہتے، حالانکہ یہ آئی پی سی میں نے جو سنایا کہ
295 کے تحت ان لوگوں کو جیل ہونا چاہیے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 295 IPC جو ہوتا ہے، کسی دھرم کے پوجا آستھان کو آپ کسی کو زبردستی اس کے اندر نہیں گھس سکتے ہیں۔ اگر آپ گھستے ہیں تو آپ کو 295 IPC کے تحت آپ کو جیل جانا پڑے گا۔ لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس کے باوجود بھی ہم کو کہتے ہیں مسلمان ہی دہشت گرد ہیں۔ میرے دوستو، اگر یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اتنے دن اگر مسلمان عبادت کرتے، بابری مسجد کے اندر عبادت کرتے، تو یہاں پر یہ ممبر کے سامنے تو مورتی کو رکھنے کی ہمت تو نہیں ہوتی نا اس کی۔ پتہ یہ چلا کہ ہم نے اپنے گھر کے اندر اپنے ہاتھوں سے آگ لگایا، ہم نے اپنے گھر کو توڑا، اپنے ہاتھوں سے توڑا ہے۔ میرے دوستو، اسی وجہ سے یہ صرف شعلہ ہے، یہ چنگاری ہے، شعلہ بن سکتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے میرے دوستو، ہم سبھی حضرات اپنی مسجد کی عبادت، اپنی مسجد کی جو ہے حفاظت کریں، اور اپنی مسجد کو بھرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کی عبادت میں جڑ جائیں، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اور اللہ سے لو لگانے کی کوشش کریں، ورنہ وہ دن دور نہیں جب ہم گاجر مولی کی طرح بالکل کاٹے جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے ہم سبھی حضرات دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سبھی کو اپنے ہدایت کے راستے پر چلائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔